دنیا کا نا غلط فتوے دے کر غلط باتیں لوگوں کو بتا کر ان سے کیا لیتے؟ ان کے من مانی مسائل، ان کی خواہشات کے مطابق مسائل انہیں بتا کر، غیر اللہ کے نام کے نیازیں ان کو بتا کر کہ یہ ٹھیک ہے۔ میں حیران ہوں خدا کی قسم، رات کو میں نے ایک کلپ سنا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی اولیاء اللہ کے درگاہوں میں دعا کی قبولیت یقینی ہے اور مسجد میں دعا کی قبولیت یقینی نہیں ہے۔ شاہ جی کو سمجھ آئی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اولیاء اللہ کے درگاہوں میں جاؤ گے تو وہاں دعا کی قبولیت کیا ہے؟ یقینی بات ہے، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، اور مسجد میں دعا کی قبولیت کو یقین نہیں۔ اور ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ یہ بات کر رہا ہے، نہیں، سٹیج پر اور بھی مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے دھڑلے سے یہ بات چل رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ مسجد جان دی لوڑ ہی مطلب ہے نا جی؟ باجوہ صاحب میں غلط تو نہیں سمجھ رہا؟ یہی مطلب ہے نا، مسجد جانے کی ضرورت ہے، دعا کرنی ہے تو ادھر آؤ اور یہاں آ کر دعا کرو، تمہاری دعا کیا ہو جائے گی قبول۔ مسجد جا کے کیا کرنا ہے؟ ادھر دعا قبول ہی نہیں ہونی۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کے ہاں کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ کون سی ہے جی؟ مسجد۔ اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار ہے۔ اور بہترین جگہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ اور پھر اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ کیا نہ بنانا؟ فرمایا بت کیسے بنتی ہے؟ تو اللہ کے یعبد، جب اس کی کیا شروع ہو جائے؟ عبادت۔ جب قبر کی کیا شروع ہو جائے؟ عبادت شروع ہو جائے تو وہ قبر کیا بن گئی ہے؟ بت بن گئی ہے۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا۔ ہم جناب علی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں نہیں جاؤ، کہاں آؤ؟ ایسے لوگ یہی ہے، فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، نااہل لوگ ان کے بعد، جو اصل لوگ تھے، جو اہل لوگ تھے، جو دیندار تھے، جو صالح تھے، جو نیک کام کرنے، جو ایمان والے تھے، ان کے بعد کیا آ گئے؟ نااہل لوگ آ گئے، ورثوا الکتاب، کتاب کو کے وارث بن بیٹھے، یاخذون عرض هذا الادنی، اور اس کتاب کے بدلے میں، تورات کے بدلے میں، تورات کے احکام اور مسائل کو انہوں نے بیچ کر اس کے بدلے میں اس ادنا زندگی کا سامان ان سے لینا شروع کر دیا، اور ساتھ میں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہم بخشے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ کتاب کو چھپا رہے ہیں صفدر صاحب، کتاب کو کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں، کتاب کو بیان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقین کیجئے میں تو سوچ سوچ کے نا دماغ پھٹتا ہے کہ کیا ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے؟ اللہ میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے قرآن سیکھا تھا، قرآن سیکھ کر میں نے اس قرآن کے ساتھ کیا عشر کیا، کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ یہ جو لوگ قرآن سے دور ہیں، اور کبھی بھی ہمیں پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ لوگ قرآن کیوں نہیں سیکھ رہے، کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہاں جی خالد صاحب، زندگی لوگ اسی طرح گزار رہے، اور یہ نہیں لاکھوں کا مجمع آگے بیٹھا ہوتا ہے، ہزاروں کا مجمع آگے بیٹھا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو وہاں وہ سننے جاتے ہیں، صرف کیا سننے جاتے ہیں؟ اے ہن میں آیا کہ تسیں میرے اگے ڈھول
ڈھول وگیندے آندے ہائے، ہاں تو میں بند نہیں کرا سکیا، کیوں؟ اس واسطے کہ ڈھول تو سننا بھی سنت ہے، اللہ دی قسم نبی پاک دی سنت ہے، یہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ اور وہ سارے نعرے لگا رہے ہیں، بھئی ڈھول بانسری باجا یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور جہاں قرآن سنایا جائے گا وہاں سے تتر بتر ہو جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ جو تو سود کھا رہا ہے نا، یہ سود کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ہاں؟ اور یہ جو تو شراب پی رہا ہے نا، یہ شراب کیا ہے؟ یہ گندگی ہے، گندگی، رجسن۔ یہ جو تو جوا کھیل رہا ہے یہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ یہ جو تو بت پرستی کر رہا ہے، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی بت پرستی ہے۔ افمن اتخذ الہہ ہواہ، ہاں؟ اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا ہے؟ الہ بنا لیا ہے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی مان کر چلے بندہ۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ جس کی اگر خواہشات کی مان کر چل رہے ہیں تو گویا ہم کس کو الہ بنا لیا ہے؟ اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے، نفس پرستی ہے۔ لیکن کوئی نہیں، پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہم بخشے جائیں گے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آ جائے نا ان کے پاس اس جیسا اور سامان دنیا کا، یا خود وہ بھی لے لیں گے، وہ بھی لے لیں۔ پہلے دیا، پہلے فتویٰ دیا غلط، مان لیا، پھر کہتے ہیں معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، بخشے جائیں گے۔ ہاں، جیسے یہودی کرتے تھے، یہودیوں کے مولوی امیروں کے لیے الگ مسئلہ، غریبوں کے لیے، جیسے پاکستان کی عدالتیں کر رہی ہیں۔ اگلے دن یہ میں کل ایک کلپ آیا، جاوید چودھری ہے، کون سا ہے وہ کالم نگر ایکسپریس والا، جاوید چودھری ہے نا، کراچی سے ایئرپورٹ پہ امریکن ایک جوئے لاٹ کو پتہ نہیں کیا نام اس نے بتایا، اس کی پوری ویڈیو وہ دکھا رہا ہے، اس کے ایئرپورٹ پہ تلاشی ہوئی، 15 گولیاں نکلی، پسٹل نکلا، 4 چھریاں اس کے سامان میں سے نکلی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک رات کے اندر اندر اس کو پاک صاف کر کے بالکل کر کے حوالے کر دیا، لو جی۔ اور وہ آخر میں ہاتھ جوڑ کر سوال کرتے ہیں کہ جناب سی ایم سندھ صاحب اور جناب آئی جی سندھ صاحب اور فلانے صاحب، کیا اگر تم یہ جاؤ امریکہ میں اور یہ چیزیں لے کر جاؤ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ ہمارا دیکھو، اگر قانون حرکت میں آئے، فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو یوں آتا ہے کہ سیکٹری جناب فلاں، سیکٹری فلاں، وہ خود جناب عدالت میں ساری چیزیں لے کر پہنچ گئے، اور یہ بالکل بری و ذمہ ہے، پاک ہے، صاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چلو جی پاک۔ جس طرح ریمنڈ ڈیوس کو کیا، 3 اس نے قتل کیے ادھر لاہور میں، اور اس کو جناب باعزت بری کر کے وہاں پہنچایا۔ اسلام آباد میں کیا، اسلام آباد میں بھی ایک نے گاڑی کے نیچے دیا تھا نا، اور اس کو بھی والے کر دیا۔ اور اگر کوئی مسلمان کرے، پاکستانی یا افغانی کوئی بات کرے، او جناب سارے دجالی میڈیا کھڑا ہو جائے گا، بہت بڑا دہشت گرد پکڑا گیا جناب، بہت ہائی فائی قسم کا دہشت گرد پکڑا گیا ہے، دہشت گرد پکڑا گیا ہے، دہشت گرد پکڑا گیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کدھر ہم جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم صرف اوپر ان کو دیکھ کر بیٹھیں گے کہ وہ غلط ہیں تو چلتا رہے گا نظام، ہم سے نہیں پوچھ ہوگی، ہم سے پوچھ ہونی کہ نہیں ہونی؟ صدر صاحب اپنے 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 ذمے کا کام جب تک ہم نہیں کریں گے نا تو جان نہیں چھوٹے گی۔ میری جو ذمہ داری ہے میں وہ کام کروں، آپ کی جو ذمہ داری ہے، ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری کرے، پوری کرے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے، اور جہاں تک میرا اور آپ کا بس ہے وہاں تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہنچائیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا،
تمہارے پاس اگر ایک آیت بھی میری طرف سے پہنچی ہے نا، وہ بھی آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔